کہ امام اعظم ابو حنیفہ اگر رفع یدین منع کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اور کیوں رفع یدین نہ کرنے کا موقف ہی سب سے زیادہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم حدیث کا ذخیرہ دیکھیں تو حدیث میں کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور نہ کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ جو ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم رفع یدین کرنے والی حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم ان کو جواب میں یہ طعنہ دے سکتے ہیں کہ تم بھی تو نہیں مانتے نہ کرنے والی حدیثیں۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کرنے والی حدیثیں دکھا کر سامنے والے کو طعنہ دیں۔ اگر دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے دونوں طرح کا عمل ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ رفع یدین شروع میں حضور علیہ السلام نے کیا ہے، اسی لیے بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن بعد میں حضور علیہ السلام نے رفع یدین کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارے لیے حضور کی آخری ظاہری زندگی کا عمل ہی فالو کرنا ضروری ہے، لہٰذا ہم اب رفع یدین نہیں کریں گے۔ حدیثیں اگرچہ ہیں لیکن وہ ساری منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیں جن حدیثوں میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے وہ کون سی ہیں، یہ دیکھیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں اور فقیہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد حضور نے رفع یدین نہیں فرمایا تھا۔ یہ ترمذی میں بھی حدیث ہے اور یہ ابو داؤد شریف میں بھی حدیث ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ تم رفع یدین کرنے والی حدیث سے نہیں مانتے، ہم ان کو یہ حدیث دکھائیں گے کہ تم نہ کرنے والی حدیث سے کیوں نہیں مانتے۔ اور دیکھیں اس حدیث پر امام ترمذی نے کیا ارشاد فرمایا۔ امام ترمذی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے حضور نے صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا جب پہلی تکبیر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد حضور نے رفع یدین کیا ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی ارشاد فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ۔ امام ترمذی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو رفع یدین نہ کرنے والی حدیث ہے، اس پر بڑے بڑے صحابہ نے عمل کیا ہے، جو اہل علم صحابہ ہیں، بڑے بڑے فقہا نے عمل کیا ہے۔ یہی حضرت سفیان ثوری کا قول ہے اور یہی اہل کوفہ کا عمل ہے۔ یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں کثیر صحابہ ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس حدیث پر عمل کرتے تھے۔ کثیر فقہا ہیں، محدثین ہیں، اہل کوفہ ہیں اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اتنے سارے لوگ ہیں جو رفع یدین نہ کرنے والے کو معاذ اللہ گالی دیتا ہے، اس کے خلاف زبان اعتراض دراز کرتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ منکر حدیث ہے۔ اس کا اعتراض صرف امام ابو حنیفہ پہ نہیں جاتا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کو بھی معاذ اللہ برا بلا کہنے والا ہے، ان کو بھی منکر حدیث کہنے والا ہے، اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں وہ زبان اعتراض دراز کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں سنن الکبریٰ بہقی شریف میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا عمل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، و ابی بکر، اور میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، اور میں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، تو ان تینوں مقدس ہستیوں نے صرف پہلی مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا، پھر تکبیر کے لیے بلندی نہیں کیا ہاتھ۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ حضور نے رفع یدین فرمایا، نہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں فرمایا، نہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں فرمایا۔ یہ ساری حدیثیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ شروع کا عمل نبی کا تھا رفع یدین کا، لیکن آخری زندگی میں حضور علیہ السلام نے رفع یدین چھوڑ دیا، ابو بکر نے چھوڑ دیا، عمر نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے زندگی بھر کا کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں مولا علی کا عمل موجود ہے، موطا امام محمد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر کہ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے صرف تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ بلند فرمایا، اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے ہاتھ بلند پوری نماز میں نہیں فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بخاری میں آ گیا، تو بھائی صحیح حدیثیں صرف بخاری میں نہیں ہیں۔ امام بخاری خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے جو اس کتاب میں 7000 اور کچھ حدیثیں لکھی ہیں نا، یہ صحیح حدیثیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ ڈھیروں ڈھیر صحیح حدیثیں ہیں جو میں نہیں لکھ سکا ہوں۔
اس کا مطلب بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں جو بالکل اوتھینٹک اور صحیح حدیثیں ہیں. بخاری اور مسلم میں کوئی چیز نہیں آئی اس کا مطلب وہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اور بعض اوقات بخاری کے علاوہ کتابوں میں جو حدیث ہوتی ہے بخاری سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کا دار و مدار ہوتا ہے چین پر، راویوں پر. اگر بخاری میں کوئی حدیث ہے جس کے راوی نارمل ہیں، صحابہ ہیں لیکن عام صحابہ ہیں، اور ترمذی میں کوئی حدیث آ جاتی ہے جس میں جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ ابو بکر و عمر و علی و عثمان ہیں، تو اس کا درجہ اس بخاری کی حدیث سے بلند ہو جائے گا. جیسے راوی پاورفل ہوں گے حدیث کا مقام اتنا بلند ہوگا. تو یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ بخاری آ گئی نا، اب ترمذی کچھ بھی کہہ رہی ہے تو ہم نہیں مانیں گے. بھائی نہیں، ترمذی بھی قول رسول ہے اور بخاری بھی قول رسول ہے. رفع یدین کرنے والی جو حدیثیں ہیں اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف عمل لکھا ہوا ہے کہ حضور رفع یدین کرتے تھے، صحابہ نے رفع یدین کیا ہے. کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے فرمایا ہو مسلمانوں رفع یدین کرو. لیکن رفع یدین نہ کرنے کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. کرنے کی حدیث نہیں ہے، کرنے کا حکم دینے کی حدیث نہیں ہے، نہ کرنے کا باقاعدہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ رفع یدین نہ کرو. اور جب عمل اور قول میں تضاد ہو جائے تو فوقیت ہمیشہ قولی حدیث کو ہوتی ہے، عمل اور قول میں تضاد ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کو کیا رفع یدین سے کوئی دشمنی تھی؟ کیا وہ جان بوجھ کے چھوڑ رہے تھے کہ یار رفع یدین اتنی واضح حدیثوں سے ثابت ہے میں نہیں مانتا؟ کوئی بغض تو نہیں تھا رفع یدین سے ان کو. وہ تو 80 ہجری کی پیدائش ہے، 20 صحابہ کو امام اعظم ابو حنیفہ نے خود اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ کو اور پھر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ بھائی رفع یدین آخری زندگی کا عمل نہیں تھا، اس لیے میں جن صحابہ کو دیکھ رہا ہوں وہ رفع یدین نہیں کر رہے. کوئی دشمنی تھوڑی ہے رفع یدین سے، کوئی ایسا تھوڑی عمل ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس عمل کو منع کر دیں امت کے لیے، نہیں. تو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتماد ہے. اگر آپ ڈائریکٹ بخاری مسلم سے پڑھنے جائیں گے نا تو کنفیوز ہو جائیں گے. یار ایک حدیث نظر آتی ہے کیا تھا، 4 حدیثیں چھوڑ کے دیکھتا ہوں تو نہیں کیا تھا. تو آج کا کوئی بیوقوف انسان، انجینئر کا فالوور، وہ اگر حدیثوں سے نتیجہ نکالے گا کنفرم غلطی کرے گا. تو ہمیں ایسے امام کو فالو کرنا ہے جنہوں نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، عربی اللسان ہیں، قرآن کے بالکل گہرائی والے مفاہیم کو جانتے ہیں، اتنے سارے علوم انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں. وہ جو ہزاروں حدیث کا نتیجہ دے رہے ہیں اس کو لینا عقل مندی ہے یا یہ کوئی جاہل شخص نتیجہ نکال کے دے رہا ہے اس کو لینا عقل مندی ہے؟ بہت بڑا کوئی امریکہ کی ہاسپٹل کا سرجن ہو، وہ کہے کہ علاج اس طرح سے ہوگا، اور یہاں پہ کوئی پان والا ہو اور وہ کہے کہ بھئی دیکھو فلاں کتاب میں علاج اس طرح لکھا ہوا ہے، اس طرح کرنا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ امریکہ کا جو سرجن ہے نا اس کو زیادہ مہارت حاصل ہے، اس نے کتاب کا ایک پیج نہیں پڑھا ہوا، اس نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اب وہ اپنے تجربے سے بتا رہا ہے. تو آج کل یہی مسئلہ ہے، لاکھوں حدیثیں چھوڑ کے ایک حدیث پہ امت کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لوگ الٹا کر رہے ہیں. بھائی امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی چنے نہیں بیچے تھے، وہ اتنے جلیل القدر، امت کا اجماع ہے کہ وہ علم کا سمندر تھے. تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے مر جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، نہ یہ کہ کسی پان والے، کسی پلمبر اور کسی انجینئر کو فالو کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کو گالیاں دینا. مسلم کی حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ نہ کرو. عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی آخری زندگی میں نہیں فرمایا ہے. یہی سب سے بیسٹ موقف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری کی پیدائش ہے، ڈائریکٹ صحابہ کو دیکھا ہے اور زیادہ نالج رکھنے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. حدیث میں امام بخاری کا بڑا مقام ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، حدیث سے نتیجہ نکالنے میں امام اعظم کا ثانی نہیں ہے. امام بخاری تو بہت بات کے ہیں، امام ابو حنیفہ پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ اتنے بڑے امام سے نفرت کرنا یا اتنے بڑے امام کا راستہ چھوڑ دینا یہ بے وقوفی والی بات ہوگی. دین سیکھنے کے لیے دین کے ایکسپرٹ کو فالو کیا جاتا ہے، گلی محلے کے پان والوں کو نہیں فالو کیا جاتا. کسی کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے تو کسی اچھے ٹیچر کے پاس جائے گا، پلمبروں کے پاس نہیں جائے گا.